محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال جلس عمير بن وهب الجمعي مع صفوان بن أمية في الحجر بعد مصاب أهل بدر بيده فقال عمير بن وهب شيطانا من شياطين قريش وممن كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ويقول يدعونا عن وهو بمكة وكان ابنه وهب بن عمير في وسارى بدر وذكر أصحاب القريب ومصابهم وقال صفوان والله ما إن في العيش بعدهم خير قال له عمير صدق أما والله لولا دين علي ليس عندي قضاؤه وعيال نخشى عليهم الضياء بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله وإن لي فيه علة ابن يسير في أيديهم قال فاغتنمها صفوان ابن أمية فقال علي دينك أنا أقضيه عنه وعيالك مع عيالي وواسيهم ما بقوا لا يسعني شيء ويعدو عنهم فقال له عمير فاقسم علي شأني وشأنه قال تعال ثم أمر عمير بسيفه فشهد له وسمه ثم انقلب حتى قدم المدينة فبينما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ويذكرون ما أكرمهم الله به وما أراهم في عدوهم من نظر عمر إلى عمير وقد أناق على باب المسجد متوشحا السيف فقال هذا الكلب عدو الله. عمير بن وهب ما جاء إلا لشر وهو الذي حدث بيننا وحذرنا للقوم يوم بدر ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا نبي الله هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متبشحا سيفه قال فأدخل علي قال فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلففه بها وقال لمن كان معه من الأنصار ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمور ثم دخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمر آخذ بحمالة سيفه في عنقه قال أرسله يا عمر خذنه يا عمير فدنا ثم قال أنعم صباحا وكان تحية أهل الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير السلام تحية أهل الجنة قال أما والله يا محمد إن كنت بهذا حديث عهد قال فما جاء بك يا عمير قال جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فاحسنوا فيه قال فما بال السيف في عنقك قال قبح الله من سيوف وهل أغلت عنا شيئا قال اسلكني ما الذي جئت به قال ما جئت إلا لذلك قال فانتبه صفوان بن أمية بالحجر فذكرت مع أصحاب القريب من قريش ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له والله حائل بينك وبين ذلك فقال عمير أشهد أن لا إله إلا الله قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق ثم شهد شهادتك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهوا أخاكم في دينه وعلمه القرآن وأصدقوا وسيره ففعلوا ثم قال يا رسول الله إني كنت جاهلا على إسواء نور الله شديد العذاب من كان على دين الله وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فادعوهم إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام لعل الله يهديهم وإلا أديتهم في دينهم كما كنت أودي أصحابك في دينهم فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحق بمكة وكان صفوان حين خرج عمير يقول أبشروا ببقرة تأتيكم الآن في أيام تمسيكم بقدمة وكان صفوان يسأل الركبان حتى قدم راكب فأخبره بالإسلام فحلف عن إسلامه وأخبر عن إسلامه فحلف أن لا يكتم فلا ينفعون فهكذا في البداية.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی افراد میں دعوت دینے، اس کے واقعات ہیں کہ کیسے کیسے واقعات پیش آئے اور افراد کیسے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ کٹا دشمن ہے جو ہے مار داڑ کے کچھ کام ہی نہیں ہے، لیکن جب صحیح محنت ہوتی ہے اخلاص والوں کی تو اللہ تعالیٰ اخلاص کو پھیلاتے ہیں، اس سے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں اس کو ذکر کیا، نام کا قصہ ہے۔ عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمیر ابن وہب جمحی اور صفوان بن امیہ، یہ دونوں قریش کے سردار، صفوان بن امیہ ان کا باپ بڑا سردار تھا امیہ، جو حضرت بلال کو ایزا دیتا تھا اور مارتا تھا، یہ ان کے بیٹے صفوان، یہ بھی ایسے ہی تھے۔ یہ دونوں حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ قصہ تھا ان کا بدر کے بعد، دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عمیر ابن وہب بہت شدید آدمی تھا، ان کو قریش کا شیطان کہا جاتا تھا، اور یہ وہ لوگ ان لوگوں میں سے تھا جو آپ کو، آپ کے اصحاب کو ایزائیں بہت پہنچاتے تھے مکے میں۔ جب بدر کا واقعہ پیش آیا اور بدر میں ان لوگوں کی ہار ہوئی تو بہت سے ان کے لوگ مارے گئے اور بہت سے قیدی ہو گئے۔ اس کا بیٹا بھی قیدی ہو کر کے مدینہ لے جایا گیا تھا۔ یہ دونوں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں بدر کے بعد کہ اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے یہ بات، اور بدر میں جو قصہ پیش آیا تھا اس سے ذکر کیا اور جو نقصان ہوا تھا اس جنگ میں ہو، تو صفوان نے کہا خدا کی قسم اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے ان کے مارے گئے، ابو جہل ہو گئے۔ تو میں نے کہا صحیح بات ہے، لیکن کریں کیا؟ مجھے ایک رکاوٹ ہے، اگر وہ رکاوٹ دور ہو جائے تو میں کام کر کے بتاؤں۔ کیا رکاوٹ ہے؟ کہ میرے اوپر قرضہ ہے اور اسے ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ لوگ کافر تھے لیکن اپنے قرض کے بارے میں فکر رکھتے، جس کا لیا اس کا دیا۔ ہمارے جیسے ان کے قرض حسن آ لے اور مانگنے کے لیے آئے کہاں سنا، بس کچھ نہیں کرنا۔ میرے اوپر قرضہ ہے اور ادا کرنے کی طاقت نہیں، میرے بچے چھوٹے ہیں، یہ کہا، تو ان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں مدینہ جاتا اور محمد کو قتل کرتا، لیکن ایسا خطرہ ہے کہ کبھی میں جاؤں اور میں ہی مارا جاؤں، میرا قرضہ بھی رہ جائے یا میرے بچے بھی ضائع ہو جائیں۔ تو یہ دو بڑے بڑے میرے گزر ہے، ورنہ میں اس لیے تیار ہوں کہ مدینہ جا کے محمد کو قتل کروں۔ وہ میرے پاس مدینہ جانے کا بہانہ بھی ہے، ہاں، کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ان کے ہاں ہے، قیدی ہے، ان کو چھوڑانے کے نام سے میں جا سکتا ہوں۔ جب اس نے بات کہی تو صفوان نے اس موقع کو غنیمت سمجھا۔ انہوں نے بڑے بڑے فوجیوں کہا کہ دیکھو کوئی بات نہیں، تمہارا قرضہ میرے سے میں ادا کر دوں گا، تمہارے بچے میرے بچوں کے ساتھ۔ کئی لوگ اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں، ایک گزر ہے وعدے کا پکا اور اطاعت، قبیلے کا سردار کی اطاعت و اطاعت بچ جائے کچھ ہوگا، کہ ماتاؤں نے پہلے سے کوئی وعدہ کیا، تمہارا قرضہ میرے سے، تمہارے بچے میرے بچوں کے ساتھ، میں ان کی پوری دیکھ بھال اور پیروی کروں گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو کوئی ضرورت ہوگی اور وہ لاچار ہو جائیں، ایسا نہیں کرے گا، تم اطمینان رکھو، میرا وعدہ ہے۔ تو پھر تو کوئی عذر نہیں رہا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، مگر یہ بات میرے اور آپ کے درمیان میں رہے گی، میں ایسے ہی کروں۔ تو یہ لوگ اس کے بھی پابند تھے، جیسے ہمارے طرف سے پیٹ کے کھولے ہوئے نہیں تھے، تو جو بات پیٹ میں رہتی نہیں، ٹھیک ہے ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ وہ اپنے گھر گئے اور تلوار تیار کیا، تلوار کو زہر پلایا، ہاں تیز کر کے اس کو زہر پلایا اور پھر چل دیے مدینہ کی طرف۔ یہ مدینہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ یہ پہنچے ہیں تو اس وقت مسجد نبوی میں حضرت عمر اور ایک جماعت وہاں بیٹھی ہوئی تھی، صحابہ کی، اس میں انصار بھی تھے،
اور وہ بھی یہی تذکرہ کر رہے تھے بدر کے میدان کا، اللہ نے بدر کے میدان میں عظیم مدد اتاری اور اللہ نے ہمارا بڑا اکرام کیا، بڑی مدد ہوئی اور دشمن کو ذلیل کیا۔ یہ بات کر رہے تھے ابھی بدر کی کہ جس میں حضرت عمر نے ان کو دیکھا کہ یہ اپنا اونٹ بٹھا کر کے مسجد کی طرف آ رہا ہے، وہ تلوار لٹک رہی ہے گلے میں۔ حضرت عمر ایک دم آگاہ ہو گئے اور کہا کہ یہ کتا، یہ اللہ کا دشمن عمیر بن وہب ضرور کوئی شر لے کر آیا ہے، کوئی نہ کوئی شر لے کر یہ ضرور آیا، کسی نے تو بڑھتا ہی ہے ساری لڑائی ہمارے درمیان۔ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر یا رسول اللہ وہ آیا ہے، عمیر بن وہب تو مشہور تھا، ان کو قریش کا شیطان کہتے تھے، وہ آیا ہے تو تلوار گلے میں لٹک رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لے آؤ، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ سنا جہاز عمر گئے اور اس کے گریبان میں تلوار پھینس کر کے لیا۔ اس نے فرمایا ایسا نہیں چھوڑ آنے دو۔ اور حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کہ اس کو لفٹ لینے کے لیے گئے کہ دیکھو تم جاؤ اور حضور کے دائیں بائیں بیٹھو، اس قمیص کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ انصار سے کہا کہ آپ کے پاس بیٹھ جاؤ اور ہوشیار رہو، اس قمیص کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں ان کو حاضر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ تلوار لٹک رہی ہے گلے میں، تو وہ کھینچ کر کے ان کو لا رہے ہیں گریبان پکڑ کر۔ آپ نے حضرت عمر چھوڑ دو، آنے دو ان کو۔ اس سے فرمایا آپ نے کہ تم میرے قریب ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ۔ وہ قریب ہو گیا اور اس نے اپنے جاہلیت کے زمانے کے جو سلام کرتے تھے جسے انگریز کرتے ہیں یہ سلام کیا۔ آپ نے فرمایا یہ جاہلیت کا سلام، اللہ تعالیٰ نے ہم کو سلام کرنے کا اچھا طریقہ سکھایا ہے، وہ ہے السلام علیکم، یہ جنت کا سلام۔ اس نے کہا اے محمد میں نیا آدمی ہوں، میں کیا جانوں کیا سلام۔ خیر آپ نے فرمایا کہ کیسے آنا ہوا، کیا وجہ ہے آنے، کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا کہ میرا بیٹا آپ کے ہاں جیل میں ہے قیدی، اس کے چھڑانے کے لیے آیا ہوں، احسان فرمانے اور بیٹے کو چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا تلوار گلے میں کیسے لٹک رہی ہے؟ اس نے کہا کہ ہماری تلواروں کا ناش ہو، ان تلواروں نے ہمیں فائدہ کیا دیا ہے، یعنی ہم نے بدر میں مار کھائی ہے، یہ کہنے کا جانا تھا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، میں بتاؤں کیا قصہ ہے؟ پھر فرمایا کہ دیکھو تم اور عثمان بن امیہ دونوں حجر میں بیٹھے تھے اور تم نے بدر کا قصہ ذکر کیا اور تم نے یہ کہا کہ میرے دل میں قرضہ نہ ہوتا، میرے بچے چھوٹے نہ ہوتے تو میں چل دیتا اور محمد کو قتل کر دیتا۔ تو صفوان نے تمہاری قرضے کی ذمہ داری لی ہے، تمہارے بچوں کی ذمہ داری لی ہے، اس شرط پر کہ تم مجھے قتل کرو، خدا میرے اور تمہارے درمیان میں ہے۔ پوری بات آپ نے وہ تنگ رہ گیا کیونکہ وہ یہ بات تو اور کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اور اس زمانے میں ایسے وسائل بھی نہیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دکھائی تو اس نے کہا میری سمجھ میں آ گیا کہ آپ اللہ کے نبی، کیونکہ یہ پیغام اوپر سے آپ کو آیا اور کوئی پیغام لانے والا ہے نہیں، اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے پاس پیغام آیا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم آپ کو بتلاتے تھے، آپ کوئی بات کہتے تھے آسمان کی بات، لیکن یہ بات ایسی ہے کہ میرے اور اس کے درمیانے میں اور کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ پھر یہ بات جو آپ نے بتائی تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ پیغام آسمان سے آپ کے پاس آیا ہمارے منصوبے میں، اور اللہ نے آپ کو یہ بات بتائی ہے تو یہ آپ کے نبی ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے صحیح راستہ دکھایا اور مجھے اس راستے سے چلایا، جنہوں نے باقاعدہ کلمہ شہادت پڑھا اور ایمان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان لائے کہ اپنے بھائی کو دین سکھاؤ، یہ بڑی بات ہے۔ مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے، ایسے ہی جماعت میں نکل جانا کافی نہیں ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے۔
وقت پورا ہو گیا یہ کافی نہیں، یہ ہے اصل۔ اس کو دین کی سمجھ دو اور اس کو قرآن کی تعلیم دو، اور تو قرآن ہے رہبری کے لیے، اسی علم سے آخرت بنتی ہے، اسی علم سے دنیا سمجھتی ہے۔ وہ لوگ سیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں، اب بہت کم ہے، اس لیے صحیح دین آتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو دین سمجھاؤ اور اس کو قرآن کریم کی تعلیم دو، اور اس کا جو پہلی بیٹا ہے اسے چھوڑ دو جو کہہ رہا ہے۔ صحابہ نے یہ تینوں کیا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ، میں اب تک تو اس نور کے بجھانے میں محنت کر رہا تھا جس نور کو لے کر اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اور میں سب عیزہ دینے والوں میں سے تھا جو آپ کے دین پر ہوتا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ کو اجازت دیں تو میں مکہ واپس جاؤں اور لوگوں کو اللہ کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف بلاؤں، اور ایسی شدت سے محنت سے کروں جس طرح جس شدت اور محنت سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ستا رہا تھا، آپ اس کو چھوڑ کر کے اپنی ساری محنت اس پر لگائیں، جس کی مجھے آپ اجازت دیں کہ میں جا کر کے کام کروں۔ آپ نے ان کو اجازت دی، جاؤ۔ تو مکے پہنچے، یہاں صفوان ابن امیہ جنہوں نے ان کو بھیجا تھا وہ انتظار میں رہتے تھے، کیا سماچار آتے ہیں، کیا خبر آتی ہے، کیونکہ ایک بڑے کام کو لے کر گیا۔ وہ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ خوش ہو جاؤ، ابھی ایسا واقعہ پیش آ جائے گا کہ تم بدر کا غم بھول جاؤ گے، یعنی محمد مارے جائیں گے۔ ہاں، تم بدر کا غم بھول جاؤ گے، اس لیے وہ آنے جانے والے لوگوں سے پوچھا رہتا ہے، لوگوں کے عمل پر رہتی جانا آنا مسافروں کا، تو کیا خبر ہے مکے میں، کیا خبر ہے مدینے میں، کیونکہ جب کوئی بڑا آدمی اس طرح مارا جاتا ہے تو وہ تو بڑی خبر ہوتی ہے، سب جانتے ہیں۔ تو اسے جاننے والوں سے پوچھ کر کوئی خبر، کوئی خبر۔ ایک مرتبہ ایک مسافر آیا، اس سے پوچھا تو کوئی نئی خبر ہے کہ ہاں کیا ہے کہ مکہ کا کوئی سردار مدینے گیا تھا وہ ایمان لے آیا، یہ خبر سنی، بس یہ بالکل بھول گیا اور کہا خدا کی قسم اگر یہ آ بھی گیا یہاں میں ان سے بات نہیں کروں گا اور میری اجازت سے اس کو کوئی دفعہ نہیں دوں گی۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب یہ عمر واپس مکے آئے تو اپنے گھر پر رہے اور لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا اور خوب محنت سے لوگوں کو دعوت دی گئی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر بہت لوگوں کو ہدایت ملی۔ پھر وہ ان سے اور ایمان والے ان کے ایمان سے لوگ بہت خوش ہوئے، لوگوں نے کہنے لگے کہ ایک خنزیر یعنی ایک سور یہ میری نظر میں اس سے زیادہ اچھا تھا، مجھے اس آدمی سے اتنی نفرت، لیکن اب یہ میری اولاد سے زیادہ مجھ کو پیارا ہو گیا، کیوں؟ یہ محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ تو یہ ہوتا تھا کہ محنت صحیح ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتی۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين الى طاعتك اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل وعافنا واعف عنا واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره